اللہ پاک اس دل کے دریچوں میں ملتا ہے۔ قدسی حدیث مبارک بات سمجھنے کی، روٹیاں کھانے نہیں آئی، گہریاں شریف کھانے نہیں آئی، اگرچہ ان کا کھانا حصول تبرک ہے، ہم نے ان کو روزی بنا دیا، گہری کھانی ہے، میلاد کھانا ہے، بس اور کام نہیں ہے۔ پیروں نے، ہم پیر ہیں نا بھائی، پیروں اپنی روزی بنا دی، مولویوں نے اپنی روزی بنا دی، بنگالی بابا کھوڑ بیٹھے ہیں، سحر جادو کرنے والے، لوگوں کو میں پھیٹا ڈالنے والے، جادو والے، تعویذ کرنے والے، دلوں میں جدائی کرنے والے، فرق کرنے والے، جتنا نہیں بنگالی بابا کا نقش تیز اثر کر گیا، وہ اتنا پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہوگا۔ پیروں میں ہم صرف یہ مقصد رکھا ہے کہ ہمیں دعا کرے، ہمارا ماہوار اچھا بنے، روزگار اچھا بنے، ایک دکان ہے تو دوسری بنے، جاگیریں ملیں، تجارے ملیں، زمینیں ملیں، دولت ملے، دکان اچھا چلے۔ مولویوں نے قرآن کو بیچ کر پیسے کمانے شروع کر دیے، کوئی بات ایسے نہیں کرتا، خدا کے خاطر، پیسوں کے خاطر کرتے ہیں، تو کیا اثر دل میں کرے گا؟ یہ بگاڑ پیدا ہو گیا اس معاشرے میں۔ للہیت فنائی، فلاحیت صرف اللہ کے رضا کے خاطر کرنے والے ہیں، اگر دنیا خالی نہیں ہے، مگر میرے بھائی اکثریت میرے جیسے لوگوں کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسی دن کیا کرے گا انسان، وہ غافل انسان۔ قرآن تو پڑھو یار، قرآن پڑھتے ہیں کہ قبر اچھی ہو، ہاں ہوگی بھی، قرآن اللہ کا نور ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں کہ دولت میں اضافہ ہو، قرآن پڑھتے ہیں کہ قیامت اچھی ہو، ہوگی بھائی۔ کیا قرآن خدا کی محبت میں بھی کوئی کسی نے پڑھا ہے؟ اللہ کے عشق میں بھی کسی نے پڑھا ہے؟ یہ جو اللہ کے بندے مسجدوں میں جا کے نفل میں تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، سالوں قطار روتے تھے، کیا دولت کے لیے روتے تھے؟ کیا جاگیریں لینے کے لیے روتے تھے؟ کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے روتے تھے؟ کیا ان کو ولایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے تھے، وظیفے پڑھتے تھے کہ میں بڑا ولی بن جاؤں؟ مقصد کیا تھا میرے بھائی؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ صرف مسجد میں جا کے ان کو کیوں لینا؟ بس قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے مطابق چلو، اپنے اخلاق سنوارو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور کی صفتیں تو بیان کرو۔ کان خلقہ القرآن، جیسے قرآن ہے ویسے حضور۔ لقد كان في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اگر جنت کی بازی جیتنا چاہتے ہو، اگر قیامت کا دن جیتنا چاہتے ہو، اگر قبر قیامت کی دن جیتنا چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ مر جاؤں تو میرا جسم بھی سلامت رہے تو میرا روح بھی سلامت رہے، رسول اللہ کے کہنے پہ چلو، اس کی سنت پہ چلو، نہیں تو کیڑے کھائے جائیں۔ خدا کا ذکر کرو، اپنے قلب کو زندہ بناؤ۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ارے انسان، غافل انسان، تمہاری دماغ میں ہوا بھر گئی ہے، جب مرے گا تو تیری ہوا نکل جائے گی، پتہ چلے گا۔ اذا ماتوا انتبهوا کل الناس نیام، عربی مقولہ۔ سب انسان نیند والے بندے کو کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، ڈاکے والے آ رہے ہیں، گونی مجھے مارنے آ رہا ہے، وہ تو خر نیند کے
مزے لے رہا ہے، خرگوش کی نیند سو رہا ہے. خرگوش دیکھو کیسے کان جیسے کر کے سو جاؤ. وہ غافل انسان جو خرگوشوں کی نیند سوتا ہے، وہ غافل انسان جو ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کہے لگا کر تم اپنی قلب کو اندھا اور تاریک بناتا ہے. تجھے قبر نہیں سوجتی، تجھے میرے پیستانہ نہیں سوجتا، تجھے میرے کورٹ واحد القہار کی کورٹ میں کھڑا ہونا نہیں سوجتا. تیرے اوپر کیس لگے تو جج کے کٹڑ میں کیسے غریب مسکین بن کے بیٹھے تھے. چنگا مسکین ہو سائیں غریب ہو سائیں کہ بے گناہ اس نے پھنسا ہے. مال پہ دور ناز کرتا ہے، تیرا خاندان بڑا ہے تو اس پہ ناز کرتا ہے. کسی سے لڑائی کروں گا تو میں فون میں ایک میں ہزاروں لوگ میرے آ جائیں گے. اسی دن کیا ہوگا جب تیری قیامت کے دن تیری برادری کی نہیں چلے گی، مال دولت کی نہیں چلے گی، تیری حیثیت نہیں چلے گی، مگر یہ جو قلب ہے، دل ہے، اگر یہ اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، اللہ کی ذکر کرنے والا ہوگا، خدا سے خوف رکھنے والا ہوگا، مدینے والے سنگ سے محبت کرنے والا ہوگا، تو تیرا جسم بھی سلامت ہوگا، تیرا روح بھی سلامت ہوگا، تو جنت میں جائے. بات یہ ہے سونا. باقی 11ویں کے بھد کھا کے چلے جاؤ گے تو بسم اللہ حصول تبرک ہے بھائی، شکر الحمدللہ، حلال وجہ اللہ نے چلایا ہے. حرام نہیں ہے سونا، حرام والے حرام کھاتے ہیں. اللہ نے ہمیں حلال کھا ہے، طیب طاہر کھوائے اور کھائیں گے. اس میں کیا شرک ہے؟ اس میں کیا شک و شبہ ہے؟ رزق تو کسی کا ہے، بھگوان کا ہے، باگڑی کا ہے، ہندو کا ہے. چاول کس نے پیدا کیا، گوشت کس نے پیدا کیا، رزق کس نے دیا ہے، کھاتے اسی کا ہے. صدقہ 11ویں شریف کا کھاتے ہیں، اس کی جوان کا کھاتے ہیں. میلاد مناؤ مسلمانی سے نکل گیا، کافر بن گیا، حرامی بن گیا، دوزخی بن گیا، فلان بن گیا، پیر بن گیا. ہمارے کام مولیوں کے ابھی یہی رہ گئے ہیں. کسی کو کافر کہنا، کسی کے دل اظہار کرنا، کسی کو گالیاں کرنا، اندر میں منافقت دھارنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، گلہ کرنا، شکایت کرنا، گالیاں دینا، سازشیں کرنا، مکر فریب کرنا، کسی کی پاؤں نکالنا، کسی کی پگڑی اچھالنا. بن جائے کہاں رکھ گئی. جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تغمہ ایمان نہیں ملتا نمائش کے لیے. پتہ نہیں آگے کیا تھا، مجھے بھی میرا بھی حال پورا ہو جائے میرے بھائی. فقیروں کا حال ہے نہیں، ہم سندھی لوگ ہیں، فقیریں دوسرے کرتے ہیں. جیسے فقیر جماعت دیکھو ابھی بیٹھی تھی، فقیر جماعت ہے. اگر رنڈی کا ناچ ہوتا، ڈانس ہوتے تو بن بلائے مہمان بھی کچھ اندر آتے. یہ سارا بچہ تھا. جہاں ہدایت ہو، جہاں نصیحت ہو، جہاں دین ہو، جہاں اللہ والوں کو زیارت ہو، لوگ نہیں آئیں گے، حرام کے پیچھے جائیں گے. کیونکہ ہمارا ماحول یہ بن گیا. ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا تھا. کافروں نے کیا سمجھا تھا؟ جس وقت قرآن نازل ہوا تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا تھا، یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو بھائی، زندگی بناؤ، لوٹو، کرپشن کرو، حلال حرام مال کماؤ. ارے بابا ایسی دنیا میں جینا ہے، مرنے کے بعد کون اٹھے گا؟ یہ ملا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھماکہ کرتے ہیں. پتہ تب چلے گا جب قبر میں جاؤ گے تو پھر آنکھیں الناس نیام، لوگ نیند میں ہیں، خرگوش کی نیند میں. اذا ماتوا انتبہوا، جب مرے گے تو آنکھیں اڑے گھوڑا اڑے اللہ ساتھی ہوئے گاڑی دیا سے. فرعون تخت پہ بیٹھا تھا، نمرود تخت پہ بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میری تخت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جیسے لوگ اسی زمانے میں بھی آئے
آپ کو یاد ہوگا نہیں ہوگا مگر ہمیں تو کہے کہ میری کرسی مضبوط ہے، میری کرسی مضبوط ہے. کدھر گیا بھٹا صاحب، کدھر گئے، کدھر گیا یحییٰ تو کدھر گیا ایوب خان. ایک چماڑ بھی اسرائیل کی سہ نہیں سکے. کئی فرعون آئے، کئی فرعون غرق ہو گئے، کئی ایوب خان آئے، کئی ایوب خان چلے. وہ بے پرواہ مالک ہے، کسی کی پرواہ رکھنے والا نہیں ہے. ابھی قبریں کھود کے ان سے پوچھو تھا ابھی کیا حال ہے جنرل صاحب، ابھی بتاؤ کتنے پیسے 100 روپیہ ہے. ارے بھی ہے 100 آہانے بڈھا صاحب یوم لا ینفع مال ولا بنون. سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھا ہوا مال، امریکہ میں رکھا، لندن میں رکھا ہوا مال دولت ہے، تیرے کثیرے کی کمی نہیں آئے گی، یہ جہنم میں جائے گا. یہودی کھائیں گے جب ہی کھا رہے ہیں. بھٹو کے پیسے کہاں ہے، ایوب خان کے پیسے کہاں ہے، جنوں کے پیسے کہاں ہے؟ یہ یہودی کھا رہے ہیں، بیمار بھی رہے ہیں. اسی پیسے کے لیے لڑتا ہے، اسی پیسے کے لیے قتل کرتا ہے، اسی پیسے کے لیے اپنے برادری سے پھٹاتا ہے. ظالم اپنے انجام سے تو اب باخبر ہے. بس تیرے لیے یہی دنیا ہے. گوبر ہوتا ہے نا گائے کا، اگر 2 3 4 دن گزر جائے، ادھر سے گزر جائے پھر گوبر کو 2 3 گزرتے ہیں تو اس میں کیڑا پیدا ہوتا ہے، کیڑا اس میں اندر رہتا ہے. پھر کوئی عقل والا مصنوعی شریف کی باتیں ہیں، یہ ہماری مثالیں ہیں میرے بھائی. مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگ بات سمجھیں، دل میں بٹھائیں. مثال کی دنیا ہے. وہ سے کہہ رہے تھے وہ گوبر میں رہنے والا کیڑا، ارے باہر تو نکلو، اس دنیا کو تو دیکھو، کتنے پھول کھلے ہیں، برساتیں رمجھم ہو رہی ہے، گل گلاب کے پھوٹے ہوئے ہیں، حلوے ہیں، زردے ہیں، پلاؤ ہے، گوشت ہے، نکلو باہر، یہ حرام ہے، یہ خراب ہے. وہ کہتا ہے بھائی بابا یہ زعفرانی حلوہ ہے، میں اس میں خوش ہوں. بھائی گوبر بھی زعفرانی حلوہ بن سکتا ہے. اگر گوبر زعفرانی حلوہ نہیں بن سکتا تو اس دنیا کے اسباب بھی یہ آخرت کے اسباب نہیں بن سکتے. یہ فانی ہیں، یہ فانی رہیں گے. یہ دنیا کسی کام کی نہیں آئی. اگر آئیں گے تو تمہارے لیے صالح اعمال کمائیں گے، ذکر کمائے گا، درود شریف کمائے گا، قرآن کمائے گا. دلوں کو صاف کرو، تن صفا من صفا، قول محمد مصطفیٰ، پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد. تن کو تو صفا کرو. جنابت کے یہ سر میں شک ڈال کے گھوم پھر رہا ہے، اپنے دلوں کو پاک نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، منافقی کرتا ہے. پھر آپ کو حاجی کہتا ہے، آپ کو پیر صاحب کہتا ہے، فقیر بناتا ہے، تسبیح کھڑکاتا ہے. تیری محلے والے تیرے آزاد سے دعائیں مانگتے، خدا سے جان کرتا ہے. تو غدہ غلطی کرتا ہے، تو بدماش کرتا ہے، تو مرد تجھے پتا چلے کہ آگے گھڑے رہی سوا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم کون ہے میرے بھائی؟ صحت مند رکھے، دھک 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 کہے، منہ گاڑھا ہو، یہ طاقت ہو اس میں بدن نہیں. یہ لوگ ڈاکٹر تو یہی کہتے بابا دل کا خیال کرو، یہ جو گھی ہے، کیا نام ہے، پکوان ہے، کیا نام ہے، حبیب گھی، حبیب ہمارا تیل کھاؤ تو تمہاری دل پکوان سے تیز رہے گی، مضبوط رہے گی. ارے بھائی حبیب پکوان سے تیز نہیں رہے گی، اللہ کے ذکر سے رہے گی، ایمان سے رہے گی، قرآن کی تلاوت سے رہے گی.
حیاتی اکھے کر چھجن یا ضرور انجل جے چمبے میں اچن یا ضرور اللہ کے بندے فرمائے اس حیاتی کو آخر کار چھوڑنا ہے موت کے چمبے میں آنا ہے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے قبر اکیلی سننے میں جانا ہے میرے بھائی جہاں نہ ماما کام آئے گا نہ چاچا کام آئے گا نہ بھائی کام آئے گا نہ کوئی آئے گا اسی قبر کی بھی تو تیاری کرنے یار کسی خیالوں میں گم ہو جائے کملہ بن جائے تیرے دماغ میں تو فطور آ جائے کہ بس یہی دنیا میں کرنا ہے زندگی بنانی ہے بابا جاگیریں بنانے ہیں بنگلے بنانے ہیں اپنے بیٹوں کے دینا ہے اپنے بیٹوں کو دو تو حلال وجہ کا تو حرام بیاج کا تو نہ دو کرپشن کا تو نہ دو نا حرام کاری کا تو نہ دو نا دھاڑے کا تو نہ دو نا چوری کا تو نہ دو نا بلیک مارکیٹ کا تو نہ دو نا یار تو ہماری مقصودہ شاہ پتہ نہیں کتنا ٹرین گزر گیا ہے آسان مانو مست مانو کو جے کو اچے تو ابار دب حل اللہ والوں کی ملفوظات ہمارے لیے روشنی کی مینار ہم جیسے پیروں کے نہیں ہیں جو خدا دار جو اللہ کی رضا چاہنے والے جو راتوں کو رونے والے تھے جو اٹھ کر قرآن پڑھنے والے تھے جو سارے لوگ سو رہے ہوتے تھے وہ خدا کے آگے سر بسجود ان کی یہ باتیں آ جائیں بےہودی ہیں تمہاری باتیں دنیا والی کامیاب ہیں میں لاکھوں کمایا لاکھیں کمایا موبائل چلایا ڈالر آ گئے یہ ہوگا ابھی تو یہی بس چل رہا ہے میرے بھائی مجھ سے بھی دعا مانگو سائیں میں فیس بک چلاتا ہوں پتہ نہیں کیا چلاتا ہوں اس میں دعا کرو تو کوئی ڈالر لا جائے تو کوئی پیسے بن جائے جو بالاتوں کے لیے تو ایک چھوٹا بچہ تھا وہ بھی چلا رہا تھا اس نے کہا میں بھی روزی کرتا ہوں آن لائن میں پتہ نہیں آن لائن ہے یا کیا ہے انگریزوں کا کام کرتے پھر وہ ڈالر ان کو بھیج دیتے پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہے تو لاڑ جھاڑ بن جا تو ہر شے بن جا مگر مسلمان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک مسجد کھڑی ہے سکھوں کا سلسلہ چل رہا تھا ہندو کہہ رہے تھے یہ ہمارا پلاٹ ہے سکھ کہہ رہے تھے ہمارا پلاٹ ہے مسلمان نے کہا یہ مالا ہمارا یہ ہمارا پلاٹ ہے انگریز تھے ماجسٹریٹ عدل انصاف والی یہ ہمارے جج جو حرام خور ہیں یہ قیامت کے دن یہ پھانسی پہ چڑھیں گے ووٹ بھی دیکھتے ہیں عزت بھی دیکھتے ہیں ان کو خدا کا خوف نہیں ہے سامنے خدا کے واحد القہار کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے چلیں بھلے مزہ کر لو کھیلو کودو ایک تو دن جواب دینا پڑے گا لیکن ایک دن کورٹ لگے گی قیامت والی یہ بس یہی دن کورٹ میں جان چھوڑوا جائے گا خون کرو چوری کرو دھاڑے مارو شادی کرو خدا کے ہاں کیا جواب دو اللہ سائیں وہ سائیں بڑا جھگڑا چلا انگریزی ماجسٹریٹ تھے تو حرامی تھے نصاری تھے حرامی کافر تھے مگر انصاف تو کرتے سندھ میں جو بنایا ہے یہ پنجاب میں جو بنایا ہے ریل کی پٹریاں جو بچھائی یہ بچھاتے آج والے بچھاتے سائیں ہمیں بیراج بنا دیتے ہماری زمینیں آباد ہوتی تو سارا اپنے پیٹ میں گڑپ کرتے یہ کس کے لیے پانی پیوں گا تو ٹھنڈا بن جاؤں گا دہی یہ بڑی جذبات ختم ہو جائے گا پانی نہ پلاؤ تو گرم چاہ پلاؤ تو اور بھی جذبات بڑھ جائے بس ہم پیروں کو پیسے دے دو تو ہم پھر تمہارا پاسا لیں گے مولویوں کو پیسے دو گے تو تمہارے لیے کریں گے ابھی فتوائیں بھی پیسے بھی چل رہے ہیں اللہ کی قسم توبہ نعوذ باللہ ایک نے طلاق بھی کیا
اس نے پیسے دیے، ان کو حلال کر دیا۔ ایک مولوی تھا، وہ تقریر کرتا تھا، اس نے کہا اگر مجھے 50,000 دو گے تو تقریر ایسی کروں گا کہ درخت کے پتے بھی ڈوب جائے گا، اگر 10,000 دو گے تو پھر تھوڑی تقریر کروں گا، ایسی زیادہ مزہ نہیں کروں گا۔ ہاں بھائی نا سنا آئے کہ نہ تاں سندھی تے ڳالهايو کچھ، اردو والا ڳالهائي سمجھن سالا کون تھا سمجھ۔ ماشاءاللہ یہ لے کاتھوں آندو سے ڈاڑا زبردست بہتری ہمارے سندھی میں بیٹھتے ہیں، خطبے میں ہم پڑھتے تھے، خطبہ نہیں ہے ادھر تو عربی میں پڑھتے، خدا کرے جان چھوٹے یار امام نظام الدین جلدی پڑھے یار، یہ اتنا بڑا خطبہ عربی میں کیوں پڑھا ہے؟ ہم تھک گئے یا پیچھے پیچھے دکان بھی چلانا تو ہے نا، اتنا منٹ بھی صبر انسان کو نہیں آتا تو قبر میں وہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھنے آتے ہیں، خدا پہ احسان کرنے آتے ہیں۔ محبت اندر ہو تو مزہ آئے نا جب قرآن میں، محبت اندر ہو تو نماز میں بھی لذت ملے نا، تیری دل میں ڈگا نکلے تو قرآن پڑھنے میں بھی آنکھوں میں آنسو آئے نا۔ قرآن پڑھنا بڑھ 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 بس خوش بس قرآن پڑھ جاؤں ابھی جنت میں، قرآن حساب دے گا۔ قرآن خلق ہو، قرآن سے اخلاق حاصل کرو، قرآن سے سبق حاصل کرو، قرآن سے نور حاصل کرو، قرآن سے صبر حاصل کرو، قرآن سے سخاوت حاصل کرو، قرآن سے مدینے والے کا دیدار حاصل کرو۔ اب بھوک لگی ہے تو بات بتاؤ، روٹی تیار ہے یا نہیں ہے؟ ہم روٹی کھانے آئے ہیں بھائی، اچھی گاڑی کھلاؤ گے تو واہ واہ ہو جائے گی۔ کام ہمارا یہی ہے، یاری کھانا، پانی کھانا، پیسے بٹورنا۔ شکریہ سر، اللہ جزاک اللہ خیر۔ سندھی بیت سنو، ترجمہ اردو میں کرتا ہوں، میرا بھی اردو سنو، گاڑی اردو سنیے، گاڑی اردو بولتا ہے بھائی۔